جرجس کہتا ہے بھائی وہ بنگال میں جو ہے نا، یہ آپ کے بنگالی کا مذاق اڑایا اس نے ویڈیو میں، کہتا ہے بنگال میں عورتیں کھیتوں میں لیٹرین کرنے جاتی ہے۔ کیوں ملا جی عورتیں کھیتوں میں جا سکتی ہے؟ جی جی پردے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ بازار میں جاتی ہے، جا سکتی ہے؟ ہاں جی جی پردے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ جب ڈاکٹر کو دکھانے جا سکتی ہے؟ ہاں جی جی پردے کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے بھی جا سکتی ہے۔ سارا جرم مسجد کا ہے، کھیتوں میں ہگنے جا سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، بازاروں میں گھوم سکتی ہے، لیکن جیسی مسجد کی حاضری کا بولو نہیں نہیں منع ہے، فتنے کا زمانہ ہے۔ اس جاہل کو یہ عقل نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو عذر ہے، ضرورت ہے، ضرورت کے تحت شریعت رخصت دیتی ہے۔ میں نے پھر جرجس کو جواب دیا ایک ویڈیو میں، تلاش کرنا نیٹ پہ مل جائے گا، اسی کی لینگویج ہے، جس لینگویج بہت بدتمیزی کے ساتھ اس نے بولا ہے، میں نے اسی لب و لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا جرجس صاحب اگر اجازت کھلے عام دے دی جائے نا تو ایسا ہوگا کہ آپ کی صاحبزادی نکلیں گی، ابا حضور نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اور یار کو فون کریں گی فلاں مسجد میں مل جانا، مسجد میں لفڑے سیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جرجس صاحب کی بیوی مسجد میں جائیں گی، 5 وقت جائیں گی، اب مولانا لوگ دیکھیں گے جرجس صاحب کی بیگم آ رہی ہے، ماشاءاللہ آ رہی ہے، اچانک 5 دن غائب ہو گئی۔ میں جوابات دے دیتا ہوں، عورتوں کا باجماعت مسجد میں جا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس پہ بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی، میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، بلکہ سوال بڑا مختصر ہے کہ عورتوں کا باجماعت مسجد میں جا کر نماز پڑھنا کیسا ہے، ورنہ پوچھنے والے بڑے سجا کے پوچھتے ہیں، اور کچھ تھوڑے سے 2-4 دن کے جماعت کے چکر کاٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنے مولویوں کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب رسول کے زمانے میں عورتیں آتی تھی، حضور نے منع نہیں کیا، آج آپ کے مولوی لوگ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھی، مگر وہابی جی دھوکہ دیتے ہیں، 5 وقت نہیں آتی تھی، صرف 2 وقت آتی تھی، فجر میں آتی تھی اور عشاء میں آتی تھی، اور اس تعلق سے بخاری میں حدیث موجود ہے کہ فجر میں تاخیر سے آتی تھی اور اندھیرا ہونے سے، اجالا ہونے سے پہلے پہلے رخصت ہو جاتی تھی، اور عورتوں کی بنیاد پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولین وقت میں نماز پڑھاتے تھے، فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آخری وقت میں نماز پڑھاؤں، مگر مجھے عورتوں کا خیال ہوتا ہے اور بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو عورتیں نماز پڑھنے آتی ہیں ان کے بچے گھر میں بیدار ہو کے اگر رو رہے ہو، پریشان ہو، تو مائیں ان کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ عشاء میں رات کا وقت ہوتا تھا، حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے کہ حضور کے زمانے میں جب عورتیں مسجد میں آتی تھی تو اندھیرے کے سبب پہچانی نہیں جاتی تھی۔ پھر دوسرا یہ کہ جو عورتیں آتی تھی وہ ضعیفہ اور بوڑھی عورتیں آتی تھی، جوان عورتیں بھی نہیں آتی تھی۔ حضور کے زمانے میں اسلام قلت میں تھا، اس وقت جب حضور نے اجازت دی تھی تو حضور نے اس کی رخصت دی تھی، منع نہیں فرمایا، مگر جب اسلام بہت پھیل گیا حضرت عمر کے زمانے تک اور عورتیں کثرت سے مسجد میں آنے لگی تو کچھ منافقین بھی مسجد میں جو آتے تھے وہ عورتوں کے ساتھ نازیبہ حرکت کرتے تھے، تاکہ جھاکی کرتے تھے، تجسس میں رہتے تھے، بھئی یہ کون خاتون ہے، کیسی دکھتی ہے، حالانکہ وہ حجاب میں ہوتی، برقعے میں ہوتی۔ حضرت عمر نے جب یہ چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ایک دن صحابہ کو بلایا اور کہا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے عورتوں کا کیا حال ہو گیا ہے؟ تو میری رائے ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے میں روک دوں۔ تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کر لیا، اس پر صحابہ کا کیا ہو گیا؟ اجماع۔ آج کا اہل حدیث کہتا ہے کہ ہم حضرت عمر کا فیصلہ کیوں مانیں، حضور نے منع نہیں کیا، ہم حضور کی حدیث مانیں گے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں حدیث کو حضرت عمر زیادہ سمجھتے تھے کہ تو زیادہ سمجھتا ہے؟ کیا کہنے ہیں میاں بابا؟ حضرت عثمان غنی زیادہ سمجھتے تھے کہ تو سمجھتا ہے؟ مولا علی زیادہ سمجھتے تھے کہ تو سمجھتا ہے؟ حضرت طلحہ زیادہ سمجھتے کہ تو سمجھتا ہے؟ سعد بن وقاص زیادہ سمجھتے؟ تمام صحابہ زیادہ سمجھتے کہ تو زیادہ سمجھتا ہے؟ اور اگر یہ حدیث کے خلاف عمل تھا حضرت عمر کا تو پھر سارے صحابہ اس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، بغاوت ہو جانی چاہیے تھی۔ سب نے تائید کیوں کی، اجماع کیوں کیا؟ وہ بھی جانتے تھے کہ حضور کا ممانعت نہ کرنا مستحب کے حکم میں، فرض اور واجب کے حکم میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ صحابہ کے کانوں نے یہ حدیث سنی تھی، یہ منظر دیکھا تھا کہ حضور کے زمانے میں ازواج محترات میں سے کوئی بھی خاتون مسجد نبوی میں نہیں آتی تھی، جبکہ ازواج کے حجرے حضور کے جو حجرے تھے سرکار کے وہ مسجد نبوی سے لگ کر تھے۔ میں دنیا وہابیت کو چیلنج کر رہا ہوں
تم کہتے ہو کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دینا چاہیے، تو صرف ایک بات بتا دو کہ تمام خواتین میں سب سے افضل ترین خاتون کون ہے؟ بولیے یار، ڈرو مت، غلط ہوگا جواب اور کیا؟ تمام عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت کون ہے؟ تمام خواتین میں سب سے افضل ترین خاتون کا کیا نام ہے؟ بولو ہاں کیا بولے؟ حضرت فاطمہ، بالکل صحیح، حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہابی جی سے اتنا بتا دو، حضرت فاطمہ مسجد نبوی میں جماعت سے نماز پڑھنے آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ کیا کہنے ہیں میاں بابا، بس اتنا بتا دو۔ خدا کی قسم سیدہ کبھی بھی جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آئی، اتنی باپردہ تھی، اتنی باپردہ تھی کہ مولا علی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے بنت رسول سے زیادہ باپردہ کسی عورت کو پایا ہی نہیں کہ کھلے آسمان نے بھی سیدہ کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ مر تو چھوڑیے، آسمان نے بالوں کو نہیں دیکھا، وہ کبھی نہیں آئی۔ اور انہی سے حدیث مروی ہے، امام بخاری اس کو لائے ادب المفرد میں کہ اللہ کے رسول سیدہ کے گھر میں تشریف لائے اور کہا بیٹی فاطمہ میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا ابا حضور بیان فرمائے، کیا پوچھنا چاہتے؟ کہا بیٹی بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ کہا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ کہا اور بہتر کیا ہے؟ کہا اپنے گھر کے اندرونی کمرے میں نماز پڑھے۔ کہا بیٹا اس سے اور بہتر کیا ہے؟ کہا اگر اس کے گھر میں تہہ خانہ ہو تو تہہ خانے میں نماز پڑھے۔ آقا نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا کہ فاطمہ تو نے عورت کی فطرت کو پہچان لیا ہے، عورت کی یہی حقیقی فطرت ہے۔ تو کبھی سیدہ نہیں آئی، تو جب خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار جماعت میں حاضر نہ ہوئی تو تم پھٹیچروں کی بیویوں کی کیا اوقات ہے؟ کیا کہنے تمہاری ہیں عورتوں کی کیا حیثیت ہے؟ بڑی پارسا ہے وہ، سیدہ سے زیادہ پارسا ہے۔ جب حضرت عمر نے پابندی لگائی تو وہابی جی کو یہ تو نظر آیا حضور نے منع نہیں کیا تھا، حضور نے واجب بھی قرار نہیں دیا تھا، فرض بھی قرار نہیں تھا، بلکہ آقا نے فرمایا عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، مرد کے لیے مسجد میں 70 درجے زیادہ ہے اور عورت کے لیے کہاں ہے زیادہ؟ گھر میں۔ معاملہ برعکس ہے جناب، افضل یہ ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، تو حضور نے تو منع نہیں کیا لیکن واجب بھی قرار نہیں دیا، فرض بھی قرار نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر نے پابندی لگائی، حضرت عمر صحابہ جانتے تھے کہ حضور کا حکم وجوب کے حکم میں نہیں ہے، فرض کے حکم میں نہیں ہے۔ اسی بخاری میں آتا ہے کہ عورتیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی، عرض کرتی ام المومنین ہم رسول کے زمانے میں مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھی، عمر کون ہوتے ہیں جو پابندی لگاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ کیا جواب دیتی ہے؟ حضرت سیدہ ام المومنین کہتی ہے جو عورتوں کے حالات ہیں نا، خدا کی قسم رسول ان حالات کو دیکھتے تو رسول بھی وہی کرتے جو عمر نے کیا ہے، اور تم ویسے ہی روک دی جاتی جیسے قوم بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی عبادت خانوں سے روک دیا گیا تھا۔ مجھے بتاؤ مجاز نبوت کو ام المومنین سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ روایتیں واضح کرتی ہے، یہ ساری حدیثیں ہمارے ائمہ کے پیش نظر ہے، اس بنیاد پر ہمارے علماء اجازت نہیں دیتے کہ عورتیں مسجد میں آئیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی کام کی بات بولی ہے جو آپ کے ذہن و فکر میں بیٹھ جائیں گے۔ اعلیٰ کا ایک مستقل رسالہ ہے جمل النور لی نہیں النساء زیارت القبور، حالانکہ قبروں کی زیارت پر لیکن مسجد کی حاضری پر اعلیٰ حضرت نے قیاس کر کے عورتوں کو قبروں پہ جانے سے منع کیا ہے۔ اس میں اعلیٰ ایک سوال کرتے ہیں اور وہی سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ کہتے ہیں لوگوں بتاؤ اس زمانے میں صالحات زیادہ تھی یعنی نیک عورتیں زیادہ تھی کہ آج نیک عورتیں زیادہ ہیں؟ بولیے بھائی، اس زمانے میں فاسقات زیادہ تھی کہ اس زمانے میں زیادہ ہے؟ اس زمانے میں زیادہ فاسقات عورتیں، فاسقہ عورتیں زیادہ ہے۔ اس زمانے میں اگر ایک فاسقہ عورت ہوتی تھی، اس زمانے میں ہزاروں ہے۔ اس زمانے میں ہزاروں صالحات تھی، اس زمانے میں گنتی کی صالحات ہے۔ جب خیر کے زمانے میں صحابہ نے ممانعت کر دی تو اس فتنے کے زمانے میں کیسے اجازت دی جائے گی؟
وہ ویڈیو مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. جرجی صاحب نے اس کا عقل کا جواب دیا. ان کے پاس ساری عقلیں روایتیں نہیں ہیں. میں بھی روایتیں سنا رہا ہوں. حضرت عائشہ کی حدیث سنا رہا ہوں بخاری کی, سیدہ فاطمہ کی حدیث سنا رہا ہوں. اب یہ ملا جی عقل دوڑاتے. تو جرجس کہتا ہے بھائی وہ بنگال میں جو ہے نا, یہ آپ کے بنگالی کا مذاق اڑایا اس نے ویڈیو میں. کہتا ہے بنگال میں عورتیں کھیتوں میں لیٹرین کرنے جاتی ہے. کیوں ملا جی عورتیں کھیتوں میں جا سکتی ہے؟ جی جی پردے کے ساتھ جا سکتی ہے. بازار میں جاتی ہے, جا سکتی ہے. ہاں جی جی پردے کے ساتھ جا سکتی ہے. جب ڈاکٹر کو دکھانے جا سکتی ہے. ہاں جی جی پردے کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے بھی جا سکتی ہے. سارا جرم مسجد کا ہے. کھیتوں میں ہگنے جا سکتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے, بازاروں میں گھوم سکتی ہے, لیکن جیسی مسجد کی حاضری کا بولو نہیں منع ہے, فتنے کا زمانہ ہے. وہ جاہل کو یہ عقل نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو عذر ہے, ضرورت ہے. ضرورت کے تحت شریعت رخصت دیتی ہے. بنگال میں وہ علاقے, حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے, کرنا نہیں چاہیے, ہمارے علماء اس پہ راضی نہیں ہیں. ان لوگوں نے جن کی عورتیں کھیتوں میں جاتی ہیں انہوں نے اپنے گھر میں لیٹرین بنانا چاہیے. مودی سے گئے بھی تھے لوگ, ہم نہیں ہیں کہ اب وہ ہمیں بتائیں گا پاکی اور صفائی کیا ہے. سچ ابھیان وہ چلائیں گا, اب سچ ابھیان ہمیں چلانا چاہیے. الطہور شطر الایمان ہے ہمارے یہاں, پاکیزگی آدھا ایمان ہے ہمارے. تو انہوں نے بہرحال لیٹرین بنانا چاہیے. اگر بیل فرض جاتی ہے کہیں عورتیں, مجھے نہیں معلوم, ضرورت کے تحت جاتی ہے. بازار جاتی ہے ضرورت کے تحت جاتی ہے. ثواب سمجھ کے نہیں جاتی. کوئی پاخانہ کرنے جاتا ہے تو ثواب کی نیت سے جاتا ہے کیا؟ بولو. لیکن جب مسجد جائیں گی تو کس نیت سے جائیں گی؟ ثواب کی نیت سے. اور اگر کھلے عام ہر مسجد میں عورتوں کو اجازت دی جائے نا اس فتنے کے زمانے میں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا بتاؤ. میں نے پھر جرجس کو جواب دیا ایک ویڈیو میں, تلاش کرنا نیٹ پہ مل جائے گا. اسی کی لینگویج ہے, جس لینگویج بہت بدتمیزی کے ساتھ اس نے بولا ہے. میں نے اسی لب و لہجے میں جواب دیا. میں نے کہا جرجی صاحب اگر اجازت کھلے عام دے دی جائے نا تو ایسا ہوگا کہ آپ کی صاحبزادی نکلیں گی, ابا حضور نماز پڑھنے جا رہی ہوں, اور یار کو فون کریں گی فلاں مسجد میں مل جانا. مسجد میں لفڑے سیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. جرجی صاحب کی بیوی مسجد میں جائیں گی, 5 وقت جائیں گی. اب مولانا لوگ دیکھیں گے جرجی صاحب کی بیگم آ رہی ہے, ماشاءاللہ آ رہی ہے. اچانک 5 دن غائب ہو گئی. سمجھو یار, کیا کھول کے بتاؤں, کہ اشارہ بھی تو سمجھو. جرجی صاحب بیگم نہیں آ رہی ہے, جی جی پریشانی میں ہے کچھ. اچھا حیض آ گیا ہے. چھپے ہوئے راز عورتوں کے سر عام ہونے لگیں گے. اور نتیجہ کیا ہوا دیکھیے, ایک اصول ہے, انگلی دوں گے قوم پوچا پکڑیں گے, کلائی پکڑیں گے. وہی ہوا. میں نے ویڈیو دکھائے اس میں. امریکہ میں ایک خاتون اٹھی, پھر انڈیا میں ایک خاتون اٹھی, اس کے بعد یہ آپ کے چنئی میں خاتون اٹھی. 3 یا 4 ویڈیو اس کے اندر ہے جس میں عورت نماز پڑھا رہی ہے, مرد اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور ان عورتوں سے انٹرویو لیے گئے, تو انٹرویو میں وہ عورتیں کہتی ہے کہ بھائی جب عورت مسجد آ سکتی ہے, عورت کو اگر مسائل معلوم ہو, اسلام نے برابری کا حق دیا ہے, تو اگر کوئی عورت نماز پڑھانا جانتی ہے, علم رکھتی ہے, تو نماز بھی پڑھا سکتی ہے. کیوں نہیں پڑھا سکتی ہے؟ اور اس پر بی جے پی والوں نے بھی بیچ میں ایک مہم چھیڑی تھی کہ بھائی عورتوں کو مسجد میں آنے کی پرمیشن ملنا چاہیے, عورتوں کو بھی جو ہے امامت وغیرہ کا مقام ملنا چاہیے. میں نے اس کے جواب میں کہا کہ بھائی صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیے, شنکر آچاریہ کا عہدہ آج تک آپ نے کسی عورت کو دیا ہو تو بتاؤ. کسی کرسچن نے آج تک بشپ کا عہدہ کسی عورت کو دیا ہے تو بتاؤ. بہتیشتوں نے بچھو کا عہدہ, کوئی بڑی بچھو کا کوئی عہدہ جو ان کا سب سے بڑا ہوتا ہے, کسی عورت کو دیا ہو تو دکھاؤ. جب تمہارے دھرموں میں عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا گیا تو سارے جو ہے آسانی ہمارے اسلام کے بارے میں تم کو سوچتی ہے. بھائی اب آپ اپنا سنبھالیے یار, ہم کو اپنے حال پر چھوڑیے. ہمارے مذہب کو ہم خوب سمجھتے ہیں, اور ہمارے مذہب کو کیسے چلانا ہے, کیسے جو ہے لوگوں کو تعلیم دینا ہے, یہ ہمارے علماء کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ عورت نماز پڑھا رہی ہے. بڑا وبیلا ہوا, اس کے انٹرویو آئے, بڑا ماحول چلا, ڈیبیٹ ہوئے اس وقت بھی پر بھائی کا باقاعدہ. بھائی عورت پڑھا رہی ہے تو کیا برائی ہے, اسلام عورت کو دبانا چاہتا ہے, یہ کرنا چاہتا ہے. ساری آزادی مسلمان عورتوں کو ہی نظر آ رہی ہے ان کو. تو اس وقت ہمارے علاقے میں بھی تھوڑا سا ماحول چلا. تو ایک بار یہ ہوا کہ 15-20 نوجوان آپس میں اختلاف ہو گیا, میرے گھر پر آئے, چلو یار فاروق صاحب سے مسئلہ حل کراتے. تو اس میں کچھ ماڈرن نوجوان تھے, وہ ماڈرن نوجوان کہہ رہے تھے یار صحیح تو بات ہے, اگر نماز پڑھانا آتا ہے تو پڑھا دے تو کیا حرج ہے. اور آدھے نوجوان کہہ رہے تھے نہیں یار آج تک تو ایسا ہوا نہیں. جب یہ لوگ میرے پاس آئے تو سب ماڈرن کالج پڑھنے والے نوجوان تھے. میں نے ایک شارٹ کٹ جواب دیا. میں نے کہا وہ مطلب کتنے وقت کی نماز پڑھا رہی ہے؟ بولے روز پڑھا رہی ہے 2 یا 3 وقت کی. میں نے کہا 5-6 دن کا گیپ آ جائے گا بیچ میں.
تو اس میں سے کچھ نوجوان سمجھے، بولے کیوں؟ میں نے کہا پیریڈ آ جائیں گا نا جناب، یہ سب سے بڑی عورتوں کی مجبوری ہے، اس لیے اسلام نے عورت کو وہ حق نہیں دیا تاکہ وہ راز گھر کے ہی اندر رہ جائے، برسر عام نہ آئے کہ کس خاتون کا کون سے دنوں میں کتنا پیریڈ آتا ہے۔ اور عورتوں کو اجازت دے دی جائیں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر نوجوان من چلے، یہ مسجد میں بہت کنچا مال ہے یار، یہ مسجد میں چلتے کنچا سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھ رہے، یہ ہمارے مہاراشٹر کی لینگویج ہے، مہاراشٹر میں یہاں نہیں چلتا کنچا، مطلب بڑی خوبصورت حسین عورت ہے یار، یہ یہاں کی ناظمین ہے، یہ مسجد کی جو امام ہے نا، یہ بڑی یہاں چلتے ہیں۔ نوجوانوں کا ہجوم ادھر بڑھ گیا، دوسری مسجد والے پریشان، جماعتی کم ہو گئے، میٹنگ بیٹھی، یار اپنے کو بھی کوئی اچھا امام لانا پڑتا ہے ڈھونڈ کے۔ اب نماز ہو گئی صاحب، اب یہ کمپٹیشن چل رہا ہے، بیوٹی پارلر کا شو چل رہا ہے، پھر ادھر وہ مسجد والوں نے پرانے امام کو نکالا، کچھ اور اچھا والی خوبصورت حسین ناظمین لے کر آئے، تو اب نوجوان بھی شاید نیت ایسے کریں گے، نیت کی 2 رکعت نماز فجر پیچھے اس حسینہ کے، مذاق بن جائیں گی عبادت۔ بھائی اتنی پابندیاں ہیں تو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اتنی پابندیوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اب عبادت خانوں کو بھی عبادت خانی کی طرح رکھنے دیتے یا اس کو بھی نمائش کا اڈا بنانا چاہتے ہو؟ تو بہرحال اس بنیاد پر اجازت نہیں دی جا سکتی، عقلی دلائل بھی ہے اور نقلی دلائل بھی ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ بہت ساری وضاحت تو میری تقریر میں آ گئی کہ ہر کام نیا بدعت نہیں ہے، اگر ہر کام نیا بدعت ہوتا، میں نے بدعت کی تعریف بتائی کہ بدعت وہ جو سنت کو مٹائے، بدعت وہ نہیں جو رسول نے اور صحابہ نے نہ کیا ہو، ورنہ مدارس یہ بھی بدعت ہو جاتے، مسجدوں کے جو مینارے بنائے جاتے ہیں یہ بدعت ہو جاتا، مسجد کو پکا والا بدعت ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو سنن ابو داؤد کی کتاب المسجد کی پہلی حدیث ہے، آقا نے فرمایا یقیناً تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، انہوں نے اپنے عبادت خانوں کو حسین اور خوبصورت مزین کیا، آرائش کی اس میں خوبصورت بنایا، تم بھی اپنی مسجدوں کو ویسی بناؤ گے۔ یہود و نصارہ سے تشبیہ دی، اگر آج کون سی مسجد ہے جو خوبصورت نہیں بن رہی ہے؟ تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ غسل کعبہ بھی بدعت ہے، رسول اللہ کے زمانے میں کبھی کعبے کو غسل نہیں دیا گیا۔ خانہ کعبہ پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے اور اس پہ جو سونے کے تاروں سے آیتوں کا کام ہوتا ہے یہ بھی بدعت ہے، نبی کے زمانے میں غلاف کعبہ پہ کبھی سونے کا کام نہیں کیا گیا۔ غلاف کعبہ پہ جو بادشاہ کا نام لکھا ہوتا ہے یہ بھی بدعت ہے کہ حضور کے زمانے میں غلاف کے اوپر کسی بادشاہ کا نام نہیں لکھا جاتا تھا۔ ایسی سینکڑوں بدعتیں جو تم خود کر رہے ہو، یہ جلسہ اس طریقے سے اس طرح سے جلسہ کرانا یہ بھی بدعت ہے۔ لیکن یہ سب بدعتیں کون سی ہے؟ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں بدعت کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک وہ جو بری ہوتی ہے جو سنت سے ٹکرائے، ایک وہ کہ کام اچھا ہو اگرچہ صحابہ نے اور رسول نے نہیں کیا مگر کام اچھا ہے وہ کرے تو اس پر ثواب ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں جس نے کوئی اچھی چیز ایجاد کی، کسی نے اچھی چیز ایجاد کی تو اس پر جتنے لوگ عمل کرے سب کو ثواب، اور ان سب کے ثواب کا مکمل اور اکمل اور کامل ثواب اس شخص کو جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا۔ چلیے چوتھا سوال دیکھ لیجئے، کسی بھی صحابی رسول کے تعلق سے لعن طعن کرنا کیا بالخصوص حضرت امیر معاویہ وغیرہ، کسی بھی صحابی پہ لعن طعن کرنا، کسی بھی صحابی پر تبرہ کرنا، شب و شتم کرنا، یہ آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ بلکہ شیخین جو حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں اجماع ہے اہل سنت کا کہ جو ابو بکر اور عمر پہ لعن طعن کرے وہ کافر ہے، اور باقی صحابہ پر اگر کسی پہ لعن طعن کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو وہ بد مذہب ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اور خصوصاً امیر معاویہ کے بارے میں جو ایک اس وقت ماحول چل رہا ہے کہ امیر معاویہ کو لعن و طعن کا جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں تو علماء کے بڑے سخت کلام ہیں، یہاں تک کہ امام قاضی عیاض کی شفا کی شرح کی ہے امام شہاب الدین خفاجی نے، ان کی کتاب نسیم الریاض، اس میں کہتے ہیں امیر معاویہ پر لعن طعن کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا۔ حضرت مولا علی سے جو بھی ان کے معاملات ہوئے، مشاجرات جس کو ہم کہتے ہیں، عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا، امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی، مگر صحابی رسول ہے، رسول اللہ کے رشتہ دار ہے، سرکار کے رشتے میں ان کی بہن حضور کے نکاح میں ہے اور حضور سے رشتہ داری ہے، حضور سے ان کی الفت محبت ہے، لہٰذا ان کا احترام بھی ہر سنی مسلمان پر واجب ہے۔
اور جو اس کا منکر ہے وہ اعلیٰ فرماتے فتح رضیہ میں وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ پانچواں سوال ہے، اگر حضور کے وصال مبارک بھی 12 ربیع الاول کو ہوا تو اس دن ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 کو وصال ہوا، اس پر بھی اتفاق نہیں ہے علماء کا۔ وہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ 12 کو انتقال ہوا، بعض روایتوں میں 12 کا بھی ذکر ہے، لیکن علماء کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو 12 ربیع الاول آپ کے وصال کی تاریخ نہیں مانتا۔ 12 ربیع الاول تو چھوڑیے، مہینہ بھی 12 ربیع الاول کا نہیں مانتا۔ بعض محدثین نے لکھا کہ آپ کا انتقال سفر کے اندر ہوا، تاریخ بھی دوسری بتائیے، بعد نے 18 بتائیے، بعد نے 21 بتائیے، تاریخ پر بھی اختلاف ہے۔ ہاں جمہور کا ایک بڑے تعداد یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول مانتی ہے۔ ابھی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ بھائی ٹھیک ہے چلو 12 کو ہی انتقال ہوا، اب 12 کو پیدائش بھی ہے تو 12 کو خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو بھائی دو جوابات ہیں، ایک یہ کہ ایک ہی وقت میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ خوشی منانے والا غم نہیں منا سکتا، غم منانے والا خوشی نہیں منا سکتا۔ تو بھائی خوشی کا ڈپارٹمنٹ، خوشی کا شعبہ ہم نے لے لیا، غم کا آپ لے لیجیے۔ ہم جشن منائیں، تم ماتم کر لیں، تم اس دن ماتم کی مجلس کریں، شیعوں کی طرح کالے کپڑے پہن لیں، سینے ٹھوکے کہ آج نبی چلے گئے۔ ان بدبختوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ آقا کی ہی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ غم منائے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر انتقال کر جائے، 4 مہینے 10 دن کی عدت کے غم کے گزارے، 4 مہینے 10 دن کے بعد اس عورت کو بھی اجازت نہیں کہ وہ غم منائے۔ تو 4 مہینے اور 10 دن سے زیادہ عورت کو اجازت نہیں۔ یہ کون سی بیوائیں ہیں بھائی، 14 سال تک اب تک غم میں بیٹھی ہے، ان کا غم ہی نہیں ختم ہو رہا ہے 14 سال کے اندر۔ اور یہ دوسرا جواب تو یہ ہے، یہ تو خیر ایک علمی جواب تھا، اب ایک عرفی جواب سن لیجئے۔ غم وہ منائے جس کے عقیدے کے مطابق نبی مر چکے ہو، ہمارے آقا زندہ ہے، اور غم زندوں کا نہیں منایا جاتا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو آقا زندہ ہے۔ اور بہرحال چھٹا سوال بہت لمبا ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، کیونکہ میں مناسب نہیں سمجھ رہا کہ ہمارے خطیب بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں، یا کسی بڑے خطیب کو اتنے دیر انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے، اس کا جواب بڑا لمبا ہو جائے گا بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، بد عقیدوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔